اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ سکھا کر بھیجا ہے، لیکن حضرت انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ کر سیکھتا ہے، دنیا میں آ کر نالج حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے۔ مچھلی جب اپنے ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے تو تیرنا خود بخود ماں کے ساتھ سیکھ جاتی ہے۔ مرغی کا بچہ جب انڈے کے باہر آتا ہے تو دانوں کو چغنا وہ خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ جانوروں کے بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو خود بخود ساری چیزیں ماں کو دیکھ کر اور جو ہے ان کے باپ کو دیکھ کر، بعض مرتبہ تو باپ رہتے ہی نہیں موجود، ان کی ماں کو دیکھ کر ہی جو ہے دوسری مخلوق سیکھتی ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ بالکل ایک کوری تختی کی طرح پیدا کیا گیا ہے۔ اس کو دنیا میں آ کر تعلیم حاصل کرنا ہے، دنیا میں آ کر علم حاصل کرنا ہے، دنیا میں آ کر جو ہے اس کو نالجبل بننا ہے، نالج حاصل کرنا ہے۔ اگر دنیا میں آ کر بھی یہ تعلیم حاصل نہیں کرتا تو یوں سمجھیے کہ اس نے ایک فرض منصبی کو چھوڑ دیا، اس نے ایک اہم فرض کو چھوڑ دیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عائد فرمایا تھا، ضروری قرار دیا تھا۔ اس لیے خطبے میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا۔ رب تعالیٰ اس میں فرماتے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس رب کے پاک نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالن ہار ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمیں 3 عقیدے سکھائے گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ کو الہ ماننا، معبود ماننا، عبادت کے لائق ماننا۔ دوسرا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کو رب مانا، رب کے اندر، پالن ہار کے اندر کسی اور کو شریک نہیں ماننا۔ تیسرا عقیدہ اللہ کے بارے میں یوں سکھایا گیا کہ اللہ کو خالق اور مالک ماننا۔ تو جو اللہ رب العزت سب سے پہلی وحی نازل فرماتے ہیں، سب سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے تو کوئی عبادت کا حکم نہیں ہے، اس میں کوئی نماز روزے کا حکم نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کی صورت میں اور اسی صورت میں بعد میں کچھ نماز کا تذکرہ، کچھ دیگر چیزوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن اسلام کی سب سے پہلی وحی میرے عزیز و بزرگوں اور پیاری ماں بہنیں آتی ہے تو اقرا کی آتی ہے، یعنی تعلیم حاصل کرنے کی آتی ہے، یعنی معلومات لینے کی آتی ہے۔ تو جس قوم کو شروع وحی سے تعلیم حاصل کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا، جس قوم کو شروع سے جو ہے علم حاصل کرنے کو کہا گیا، پھر وہ قوم اگر صرف ریڑھی لگانے والی بنے یا پنکچر لگانے والی بنے یا پھر معلومات حاصل نہ کرنے والی اور اجہل الجاہلین بنے تو یوں سمجھیے کہ اس کا دامن قرآن سے خالی ہے، اس لیے بنی ہے۔ ورنہ اگر دامن قرآن سے مضبوط ہوتا، دامن قرآن سے لگا ہوتا، دامن قرآن سے جڑا ہوتا تو سب سے پہلے خود بھی نالج حاصل کرتی، تعلیم حاصل کرتی اور اپنی اولادوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے میں لگاتی۔ اسی لیے مدرسے کا پڑھنا، مدرسے کی تعلیم حاصل کرنا، یہ علم حاصل کرنا، یہ صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب نے علم خطبات میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ 2-4 کتابیں پڑھ لو، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کا نام یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی سمجھو، آپ اپنے آپ کو اللہ کا صحیح بندہ سمجھو، آپ جو ہے تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حقوق ادا کرنے والا بناؤ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے والا بناؤ۔ مائیں اور بہنیں جو باتیں سن رہی ہیں، یہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے وحی قرآن میں تعلیم حاصل کرنے کی بتلائی ہے۔ تو اگر خود ہم نالج حاصل نہیں کریں گی، تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو یوں سمجھیے کہ ہمارے گود میں پلنے والی نسلیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بھی جاہل پیدا ہوگے اور جاہلی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں محنت فرمائی، وہاں مستقلاً نماز نہیں ہے، مستقلاً روزہ نہیں ہے، مستقل طور پر حج نہیں ہے، مستقل طور پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 13 سال کی محنت نے صحابہ اکرام کیا فرمانے؟ بخاری شریف جلد نمبر 1، تعلمنا الایمان، کہ ہم نے ایمان کو سیکھا ہے۔ جب اس حدیث کی تشریحات میں گھستے ہیں تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یار صرف سب سے پہلے صحابہ یہ کیوں فرماتے کہ تعلمنا، ہم نے سیکھا؟ ایمان بھی حاصل کرنے کی چیز ہے تو سیکھنے کی بھی چیز ہے۔
ایمان کو بنانے کی چیز ہے تو سیکھنے کی بھی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کا ایمان بنے گا تو اللہ کے حقوق جانے گا. اللہ کے حقوق جانے گا تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کا جو ہے فریضہ سامنے آئے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خیر اور عافیت سے رہنے والے لوگوں کو کیا فرمایا؟ کون ہے فرمایا خیر کے ساتھ؟ کون ہے بہترین لوگ؟ ایک جز تو ہمیں قرآن دیتا ہے کہ کنتم خیر امتین، کہ تم قرآن کے اعتبار سے بہترین امت ہو، اچھی امت ہو، بہترین امت ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام یہ ہے کہ اچھائی کا حکم کرو، برائیوں سے روکو. یہ کار خیر اللہ رب العزت نے قرآن کا نقشہ کھینچ کر بتلایا. دوسرا، خیر امت میں سے خیر اور زیادہ نکل جانا، یعنی ایک ہے صرف قورمہ سادہ سادہ بن جانا، بریانی سادی سادی بن جانا، اور ایک ہے اخنی کے مسالے کی حیدرآبادی لمبے چاول والی بریانی بن جانا، حیدرآبادی قورمہ بہترین بن جانا کہ ایک مانڈا چورے تو چور کر دوسرے مانڈے کی خواہش طلب ہو. یہ خیر ہے. اور خیر کے اندر دوسری خیر جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک خیر وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کنتم خیر امتین میں سمجھا جائے، بہترین امت میں سمجھا جائے، اپنے آپ کو امت کے بہترین طبقات میں سے سمجھا جائے، چاہے وہ ماں، بہن، بیٹی ہو یا مرد ہو. خیر امت جو ہے صرف مرد نہیں ہے، خیر امت مستورات کو بھی کہا گیا ہے. رشتہ دور میں بھی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں آئیں، اسلام کی خواتین آئی، لیکن اسلام کی شہزادیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حق مستورات کو تعلیم کے میدان میں، علم کے میدان میں، معلومات کے میدان میں ان کو اہم بنایا ہے، ہم کو اتنا اہم نہیں بنایا. ہاں یہ بات ہے کہ وہی صرف مردوں پر ہے، نبی جو ہے عورتوں کو نہیں بنایا گیا، نبی جو ہے کسی خاتون کو نہیں بنایا گیا، یہ اور بات ہے. لیکن علم کے پھیلانے کے اندر ماؤں کا بڑا کردار ہے، ماؤں کا بڑا اہم رول ہے. اور یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے پہلا مدرسہ، جیسے حضرت مولانا نے فرمایا، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. بچہ ماں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، بچی ماں کو دیکھ کر سیکھتی ہے، اپنے گھر کی مستورات کو دیکھ کر بچوں کا مزاج بنتا ہے. اگر ماں دن بھر جو ہے خدا اور محبت کے ڈرامے دیکھتے رہے، تیرے بین کے ڈرامے دیکھتے رہے، اور پاکستان کی جتنی سیریلیں ہیں، خدا اور مرشدن نے یہ نے وہ، یہ ڈرامے دیکھ کر اگر ماؤں کی تربیت ہوتی رہے تو آنے والی نسلوں پر ابھی سے فاتحہ پڑھ دینا پڑے گا. آنے والی نسلوں کے اوپر ابھی سے فاتحہ پڑھ دینا پڑے گا کہ ہماری نسلوں میں جو بچے پل رہے ہیں یہ مسلمان ہی رہیں گے. ابھی سے فاتحہ پڑھ دینا پڑے گا. کوئی گارنٹی نہیں ہے پھر، کیونکہ ماؤں کی تربیت اصل ہے، مستورات کی تربیت اصل ہے. اس لیے قربان جاؤ نظام الدین کے ایک مزاج پر کہ نظام الدین میں جہاں ماؤں کو جو ہے مردوں کو، لڑکوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو جوڑا جا رہا ہے، وہاں مستورات کا بھی ذہن کام کے لحاظ سے بنایا جا رہا ہے کہ مستورات کا بھی ذہن بنے، مستورات بھی جو ہے تعلیم کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اللہ کے حقوق کے اعتبار سے اپنے آپ کو لگانے والی بنے. جب ماں گھر میں کوکر کی سیٹی لیتے ٹائم کوئی سیریل دیکھ رہی ہوگی، جب ماں روٹی ڈالتے ٹائم کوئی پکچر دیکھ رہی ہوگی، جب گھروں کے اندر ٹی وی اور وی سی آر لگا ہوگا، اور پھر ماں گانا سن کے سیارے کے گانے کے اوپر چمچہ ہل رہا ہوگا بھگونے کے اندر، تپیلے کے اندر، پھر ان بچوں کو مسلمان رہنا، مسلمان پر، اسلام پر جمنا بڑا مشکل کام، بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے سب سے پہلے ماؤں کے اندر دین آنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے ماؤں بہنوں کو دیندار بننا بڑا ضروری ہے. کیونکہ آج کا ماحول یہ ہے، آج کی جو ہے تعلیم یہ کہتی ہے، آج کی اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز کی آدھی، پوری تو نہیں کہتے، آدھی تعلیم اور آدھی سوچ اور آدھی تھنکنگ سے یہ کہتی ہے کہ بھئی مستورات کو اور عورتوں کو اسلام نے قید کر کے رکھ دیا. باہر کی دنیا میں، باہر کے کلچر میں، یورپین کلچر میں اور دیگر تہذیبوں میں، دیگر تمدن کے اندر یہ بتلایا جاتا ہے کہ عورتوں کو اسلام نے قید کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام نے
قید نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کر کے رکھا ہے۔ اسی لیے عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے۔ مشکاۃ شریف کے ایک روایت میں آیا ان الفخذ لعورۃ، گھٹنے کو بھی عورت کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ چھپانے کی جگہ ہے۔ فرمایا عورت کو بھی عورت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھپانے کی جگہ ہے، چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ یورپین کلچر کہتا ہے، باہر کا کلچر اور تہذیبیں کہتی ہیں کہ عورتوں کو بھی کام پہ لگاؤ، عورتیں بھی باہر نکلے کمانے کے لیے، عورتیں بھی جو ہے باہر آ جائیں اور روڈ پر آ جائیں اور جو ہے کمانے دھمانے کے لیے نکل جائے۔ اور میری پیاری مائیں بہنیں اور عزیزوں، یہ مستورات کو گھر کے باہر نکالنے کا کام اسی لیے ہے تاکہ مستورات کو بیجا طور پر استعمال کیا جائے۔ میں چھوٹا سا لفظ بول دیا، مستورات کو بیجا طور پر استعمال کیا جائے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا مذہب کا ہم کو تعلق بتلایا ہے، وہ ہم دیکھیں کہ عورتوں کو اسلام نے کیا عزت دی ہے، لڑکیوں کو کیا عزت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کوئی مرد نہیں ہے، سن لیجئے۔ سب سے پہلے اگر کوئی مسلمان ہوا ہے تو مرد بعد میں، حضرت ابوبکر، بچوں میں حضرت علی بعد میں ہیں۔ غار حرا پر سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام کی سب سے پہلی یہ وحی اقرا بسمی کی لائیں پڑھنے کے بارے میں، تو اس وحی کو سب سے پہلے سننے والی، اس وحی کو سب سے پہلے قبول کرنے والی، اس وحی پر سب سے پہلے ایمان لانے والی، اس وحی کو سب سے پہلے اپنے دل میں سینے میں اتارنے والی، جس کے ذریعے سے دل میں ایمان اترا، وہ کوئی اور مرد نہیں ہے، خاتون ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلے اس دنیا میں اگر نبی کے ہاتھ پر کسی نے کلمہ پڑھا ہے سرکار علیہ السلام کے ہاتھ پر، تو مرد نہیں ہے، مستورات ہے۔ یہ پہلی فضیلت کہ سب سے پہلے اگر کلمہ پڑھنے والا کوئی ہے اور تعلیم کی وحی کو کوئی سب سے پہلے سننے والا ہے، تو پیاری مائیں اور بہنیں اور عزیز بزرگوں اور بچوں، وہ سب سے پہلے خاتون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے، ازواج مطہرات میں تھے، امہات المومنین میں سے سب سے پہلے خاتون جنت کی والدہ حضرت خدیجہ ہے۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے مال اگر کسی نے لگایا، حضرت عثمان نے بعد میں لگایا، عبد الرحمن بن عوف نے بعد میں لگایا، دیگر حضرات نے بعد میں لگایا۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے مال لگانے والی، زیور دینے والی، اپنے مال کو قربان کرنے والی، یہاں تک کہ مکہ میں ان سے بڑا پہلے کوئی خاتون تھی نہیں کہ جس کے پاس اتنا مال تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مال لگایا ہے۔ سب سے پہلا مال ایک عورت نے لگایا ہے۔ اچھا، دوسری فضیلت ہو گئی۔ تیسری فضیلت شہادت کی۔ اسلام کے لیے سب سے پہلی شہادت کسی مرد نے نہیں دی۔ سب سے پہلے اسلام نے اگر جان دی ہے، اپنی جان کا نذرانہ قبول کیا ہے، پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی ایک خاتون ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑا عجیب اسلام کا نظام ہے کہ وہی پہلے عورتوں کو نہیں ہے۔ قرآنی جو ہے آیات اترنے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مستورات کا انتخاب کیا، حالانکہ مرد بھی تھے، لیکن وہی جو اللہ کے نبی سب سے پہلے لا رہے ہیں غار حرا پر سے، تو اللہ رب العزت کا انتخاب دیکھیے کہ مستورات کا جو ہے سب سے پہلے اس کو سنانے کا جو انتظام کر رہے ہیں اللہ، وہ حضرت خدیجہ ہے۔ علماء نے وہاں ایک بات یہ بھی لکھی، بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الوحی کے اس روایت کے باب میں، کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے احکامات مستورات تک سب سے پہلے پہنچے، اسلام کے احکامات سب سے پہلے مستورات سنیں، کیونکہ عورت بنی تو برا کنبہ اور خاندان اور قبیلہ بنا، مرد پڑا، فرد پڑا، اور عورت پڑی، پورا کنبہ اور قبیلہ اور خاندان جو ہے ایمان والا بن کے زندگی گزارے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو ہے 2 منٹ 5 منٹ کے لیے مسلمان نہیں رہنا ہے، بھئی آج کلمہ پڑھ لیا، کل جو مذہب میں جانا ہے اس مذہب میں چلے جاؤ، نہیں، پوری زندگی اسلام پر گزرنا ہے۔ تو پوری زندگی ماں اپنی اولاد کی اگر تربیت کرے گی، تو جس ماں نے اپنی اولاد کو بچپن سے ایمان سکھایا ہوگا،
جس بہن نے بچپن سے اپنے بھائی کو ایمان کی حقیقت بتلائی ہوگی، اللہ کے حقوق بتلائے ہوگے، بندگی کا طور طریقہ سکھایا ہوگا، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور پیاری مائیں بہنیں، پھر وہ کبھی بھی مرتد نہیں ہوگا، کبھی بھی مرتد نہیں ہوگا۔ کوئی عالم بخاری شریف پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا۔ اگر فضیلت حاصل کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے اور اس میں جو ہے مکمل کا ہونا ہے تو فرمایا کہ بخاری شریف ضروری ہے۔ لیکن اس بخاری شریف کا پس منظر بھی یہ بڑا عجیب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے تھے، آگے چلی گئی تھی 4 سال کی عمر میں۔ ماں نے اللہ کے سامنے تہجد میں اٹھ کر، راتوں کے اندھیروں میں رو رو کر ماں نے امام بخاری کی آنکھیں مانگی، امام بخاری کی ماں نے آنکھیں مانگی کہ اللہ میرا بچہ ہے، یتیم ہے۔ حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا تھا، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بردس بکن الشعبی جی البخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری کا پورا نام ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا، یتیم، اللہ نے ماں نے جو ہے اللہ نے دل میں توفیق ڈالی، ماں نے رو رو کر اللہ سے آنکھیں مانگی اور آنکھیں ملی، پھر امام بخاری بنے۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا حدیثوں کا درس دے کر آ رہے ہیں رات کے وقت میں۔ مائیں سنیں، بہنیں سنیں، ذرا اپنا کردار بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اللہ کی صحیح بندی بنائیں، ورنہ آج جو عورتوں پر اعتراضات ہیں، جو عورتوں کو بدنام کرنے کی کوشش اور سازش ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ماؤں نے اپنا کردار نہیں پہچانا، بہنوں نے اپنا کردار نہیں پہچانا۔